क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मौलाना सैयद हैदर आगा साहब अपने तेलंगाना वक्फ से इल्तिमास है इस एहतजाजी जलसे को मुखातिब फरमाएं। आओ सब जने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, सियासी कायदीन हजरात, अज़ीज़ान आली क़द्र, आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं एक ऐसा सानहा जिसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारी मस्जिद को तोड़ा गया, उसको शहीद कर दिया गया। जब तक हम जिंदा है ये आवाज बुलंद होती रहेगी और हमारे जाने के बाद ये नस्लों में मुंतकिल किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से जुल्म और बर्बरियत यही हिंदुस्तान में की गई और किस तरह से आज इस्तेसाल हो रहा है, किस तरह से आज मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं कोई दाढ़ी रखता है तो उस पर एतराज हो रहा है, कोई टोपी पहन रहा है उस पर एतराज होता है, कहीं गाय के नाम पर इंसानियत को खत्म किया जाता है, मुसलमानों को शहीद किया जाता है। ऐसे पुराशोभ माहौल में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में हमारा फरीजा है कि हम सब एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, सिर्फ जबान से कहने के लिए नहीं बल्कि अमलन तौर पर हम इत्तेहाद का मुजाहिरा करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। हर कोई यही कह रहा है। जब सुबह की अजान की आवाज बुलंद हो और उधर मस्जिद भरी पड़ी रहे तो किसी में यह जुर्रत नहीं होगी कि वो फिर से अपनी आंख को मस्जिद की जानिब उठाकर देखेगा। आज हमको अपना मुहासिबा करना है, आज हमको रुक कर सोचना है कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। और हमको अल्लाह की मजीद इबादत करनी है, क्योंकि ये मस्जिद असल काबा है और ये काबे ही की शबी हर मुकाम पर ये मस्जिद बनी हुई है। ये अल्लाह का मकान है। एक मर्तबा जब मंसूब हो गया अल्लाह से तो वह क़यामत तक के लिए वो खित्ता, वो जमीन का, वो अल्लाह ही का है और वही रहने वाला है। हाँ, उस पर कुछ भी बना लिया जाए, लेकिन वहां पर जो वो खित्ता जहां पर सजदे किए गए इतने 100 साल तक जहां पर मस्जिद रही, आज उसको किस तरह से हुक्म दिया गया कि क्या किया जाए। लेकिन वो लोग कि वो मुल्जिम जिन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया वो खुले घूम रहे हैं और उस पर कोई फैसला नहीं आता। ये ताज्जुब की बात है। कोई जुर्म करता है और उसे सजा नहीं दी जाती ना। तो आप सोचे कि किस माहौल में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक मुकाम पर कहा जाता है कि सबका साथ है, सबका विकास है, कि ये विकास और ये साथ हो रहा है। कहीं दाढ़ी के नाम पर कत्ल किया जाता है, कहीं गाय के नाम पर कत्ल किया जाता है, कहीं दहशत को, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं गोश्त के नाम पर। ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये जौर, ये सितम, कि ये विकास है, कि ये सबका साथ है। सब कुछ किया गया। 370 को हटाया गया, 3 तलाक लाए गए, कहा कि ये हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाए।
ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، ہر چیز پر مسلمانوں کی یہ لوگ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ اب مسجد بھی ٹوٹ گئی، بابری مسجد کو کس طرح سے شہید کر کے اب فیصلہ یہ آیا ہے۔ تو ہم کانسٹیٹیوشن میں رہ کر، جمہوریت میں رہ کر آواز کو بلند کرنا ہے، جو ہمارا حق ہے۔ ہم کو بتانا ہے کہ کتنا ظلم ہوا، تاکہ آنے والے نوجوان نسل کو پتا چلے کہ کیا ہوا تھا، آخر کیوں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر آج خاموش رہیں گے تو کل دوسری مسجدوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے لگ رہا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس کہیں نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سب مل جاؤ اور ایک جو مسلمان ہے ان کو برباد کر دو، ان کو تباہ کر دو۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کہیں پر نظر نہیں آتا۔ کس نام پر سب کو ایک مقام پر جمع کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ظلم و جور و بربریت، اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر لیول پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہم کو سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو کل آنے والی نسلیں پکار پکار کر کہے گی کہ آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا، کیوں ہم کو نہیں بتایا۔ ہمارے سامنے اسلام کی تمام تاریخیں ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہوا ہے وہاں پر وہ حکومت باقی نہیں رہی، وہ سلطنت باقی نہیں رہی، وہ بادشاہت باقی نہیں رہی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے مہلت کو حکومت سمجھ رہے تھے۔ اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ سمجھ جائے۔ یزید کو بھی مہلت دی تھی، وہ سمجھا کہ یہ حکومت ہے، لیکن اس کا تختہ پلٹ گیا، وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ آپ دیکھیں ادھر نمرود کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی فوج سے ٹکر لوں گا۔ 6 مہینے تک اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، تیر انداز، تلوار چلانے والے سب ایک طرف تھے۔ 6 مہینے تک تیاری ہوتی رہی۔ اللہ نے جو بھیج دیا مچھروں کو، جنہوں نے جا کے اس کی فوج کو ختم کر کے بتایا کہ تو نے اتنی بڑی تیرا مجھے منصوبہ بنایا تھا، لیکن مچھروں کے ذریعے ہم نے تجھ کو برباد کر دیا۔ جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو بربریت کرتا ہے، اس کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ آج کا فرعون، آج کا نمرود، آج کا یزید بھی یہ جان لے کہ یہ مہلت ہے، یہ حکومت نہیں ہے۔ وہاں سے جب وار ہوگا کوئی بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ مسجد کا تعلق ہے۔ یہ سیدھے سیدھے یہ ٹکرا رہا ہے اس اللہ سے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس اللہ نے بتایا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے کہ کس طرح سے ظلم کرنے والے اور بربریت کرنے والے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہنے والوں کا کیا حشر ہو گیا۔ وقت کا یزید یاد رکھ لے، حکومت تیری ہوگی، کثرت تیری ہوگی، دولت تیری ہوگی، عدالتیں تیری ہوگی، جو کچھ ہے دولت کا سب کچھ تیرا ہے، لیکن وہی فیصلہ آگے آئے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں پر پھر مسجد نظر آئے گی، اور آج نہیں کل آنے والی نسلیں یہ آواز ان صداؤں میں گونجتی رہے گی، اللہ اکبر کی۔ یہ آواز باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو دبا نہیں سکتی۔ وہ ختم ہو گئے بادشاہ، وہ فرعون، وہ نمرود، وہ شداد، سب ختم ہو گئے۔ اس کا نام تھا، اس کا نام ہے، اس کا نام باقی رہے گا۔ کوئی طاقت میں اتنی جرأت یا اتنی ہمت یا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس کے نام کو دبا سکے، اس کے اسلام کو ختم کر سکے، اس کے دین کو ختم کر سکے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ کرنا تھا کیا گیا۔ اس سے بڑی حکومتوں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام کے پرچم کو جھکا نہ سکے، اسلام کے نام کو ختم نہ کر سکے۔
سکے. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو, ہمارے لباس پر نکتہ چینی ہو, ہمارے نام پر, اللہ کے نام پر کسی کو اذان پسند نہیں آتی, کوئی لباس کو پسند نہیں کرتا, کوئی گوشت کو پسند نہیں کرتا, کوئی نام کو پسند نہیں کرتا, کہیں مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے, کہیں پر آ کر ہماری شریعت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. مطلب یہی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نہ رہے, مسلمان نہ رہے. یہ تمہارا خام ہے, یہ تمہارا خیال ہے. قیامت تک یہ اسلام باقی رہے گا, مسلمان باقی رہیں گے. سب ختم ہو گئے لیکن اسلام باقی ہے. اور آج کے زمانے میں بھی ساری طاقتیں تمہاری ہوں گی لیکن اسلام باقی رہے گا, مسلمان باقی رہے گا. ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے, وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم. اتحاد میں ہم کو آ کر ہمارے قائدین کو مضبوط بنانا ہے تاکہ یہ ہماری آواز کو ایوانوں میں پہنچا سکے, ہماری آواز کو ہر مقام پر پہنچا سکے, اور دنیا والے جان لے کہ ہم 20 کروڑ مسلمان ایک ہے, کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے. تو ہم سب ایک ہے. ہم نے تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, ہم سے ایک ہے. اللہ ہمارا ہے جو ہماری آواز کو سن رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اسی مقام پر پھر بابری مسجد ضرور بنے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.